على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محبور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی منکر و کلمہ بڑھانے کا احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناہنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام ناہنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد غفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سودا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صحب لطف امین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خربوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سن اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کا موضوع تھا حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بیان کا موضوع ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو مبارک اور انگلیوں کی برکات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازو مبارک آپ کے دست پاک پرگوشت تھے اور ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی سے مصافحہ فرماتے تو اس شخص کا ہاتھ پورا دن خوشبو سے معطر رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی بچے کے سر پر اپنا دست مقدس پھیرتے تو وہ بچہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک بازو مقدس اور آپ کے ہاتھ کی انگلیاں مبارک نہایتی روشن چاندی کی طرح چمکدار تھی اور خوشبودار تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجامع الصحیح میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور صاحب مشکات نے بھی
اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے گئے کہ میں نے کسی ریشم کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نرم نہیں پایا، اور نہ ہی کسی مشک عنبر وغیرہ کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ یعنی ریشم سے بڑھ کر آپ کے ہاتھ اور بازو مبارک، اور خوشبو عنبر سے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی۔ اور جامع صحیح مسلم میں امام محمد بن مسلم حجاج نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی، تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے، تو آپ کے سامنے چند بچے آ گئے، تو آپ نے ہر ایک رخسار پر اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی اپنا دست مبارک پھیرا، تو آپ کا دست مبارک کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو ایسے لگی کہ جیسے گویا کہ آپ نے ایک عطار کی دکان کے اندر پڑے ہوئے عطر کے صندوقچے کے اندر سے ہاتھ کو باہر نکالا ہے، یعنی اس قدر ہاتھ میں خوشبو تھی، اور ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو لینے مکہ آئی تھی، تو اس کی اونٹنی اور دراز گوشت جو تھی وہ بھی لاغر کمزور تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذوق بھی ختم فرما دیا۔ جب میرے آقا کا جسم اس کے ساتھ ٹچ ہوا تو اللہ نے اس کے اندر بھی توانائی اور طاقت اور قوت پیدا فرما دی، وہ بھی پیچھے آنے والی سب سے آگے آنے والیوں کو کراس کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وہ دست مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت فرمایا۔ اسی دست اقدس پر بیعت فرمانے والے صحابہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی جو صحابہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرما رہے تھے، تو اللہ فرما رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے دست کرم کو اپنا دست قدرت قرار دیا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جو ہے وہ کائنات کی بادشاہی ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کا دست قدرت ہے جس کے اندر کائنات کی ہر شے کی بادشاہی ہے، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے محبوب آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا دست قدرت ہے، تو کائنات کی ہر شے اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے، اور جو شے اللہ کے دست قدرت میں ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، پر وہ چیز جو اللہ کے دست قدرت میں ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ حضور کے دست پاک میں بھی وہی چیزیں موجود ہیں، حضور کے دست پاک میں بھی وہی چیزیں ہیں جو اللہ کی عطا سے ہیں، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے یہ دست مبارک کائنات کے کسی بھی انسان کا دست اس دست کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ رتبہ عطا فرمایا، اس ہاتھ کو، اس بازو کو وہ قوت اور قدرت عطا فرمائی کہ کائنات کے کسی انسان کے ہاتھ کے اندر وہ برکات ہے، جو برکات، جو قوت، جو طاقت اللہ نے اپنے محبوب کے دست پاک میں رکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے یہی وہ دست شفا ہے، یہی وہ دست شفا ہے کہ جس بیمار پر پڑتا تھا
اس بیمار کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر آتا، اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر آتا، اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر آتا، اگر کوئی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آتا، اگر کسی کے جسم پر زخم ہوتا، اگر کوئی جذام کا کوڑ کا مریض ہوتا، اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں علاج ہوتا، اگر کوئی کسی بھی بیماری میں ہوتا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آپ اپنا دستے شفا اس پر پھیرتے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہی وہ دستے شفا تھا حضور امام الانبیاء محبوب رب کائنات کا، کہ بیماروں کو شفا ملتی، جن کے علاج سے بڑے بڑے اطباء عاجز آ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے حکماء علاج نہ کر سکتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر ایسا مریض آتا کہ جو اطباء سے ٹھیک نہ ہو سکتا تھا، جو حکیموں طبیبوں سے علاج کروانے کے باوجود شفا نہ ہوتی تھی، میرے مصطفیٰ اپنا دستے شفا اس پر پھیرتے، اللہ کی قدرت سے اللہ اس کو شفائے کلی عطا فرما دیتا۔ یہی وہ دستے مبارک ہے، اگر اٹھتا تو درخت بھاگتے ہوئے آتے، اگر اشارہ ہوتا چاند دو ٹکڑے ہوتا اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا اور فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ اے آقا، اگر آپ اشارہ فرما دیں، اگر آپ کا دستے مبارک اٹھ جائے، اگر آپ کا دستے مبارک اٹھ جائے اور آسمانوں کی طرف چاند کو اشارہ فرما دیں، تو وہ آپ کی انگلی کی تاب نہیں لا سکتا، وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ کا دستے قدرت اٹھے اور آپ انگلی کا اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج، جس کو 360 فرشتے جو ہے وہ کھینچ کر غروب کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، آپ کی انگلی کا اشارہ ہو، 360 فرشتوں کی قوت ایک طرف ہو اور آپ کا اشارہ کرنے سے سورج ڈوبا ہوا واپس آ جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اے نبی کی قدرت کا منکر، اے نبی کی طاقت کا، اور آپ کی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ آپ کے دستے مبارک کی طاقت کے منکر، دیکھ تو صحیح ان کی انگلی میں کتنی طاقت ہے، ان کے اشارے میں رب نے کیا کمال رکھا ہے۔ اگر وہ دست و بازو اٹھائیں اور ذرا سا اشارہ فرما دیں تو سورج بھی واپس آ جاتا ہے، چاند کے ٹکڑے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر ایسے فضیلت والے ہاتھ کسی کے نہیں اور نہ ہی قیامت تک کسی کے ہوں گے کہ جن ہاتھوں کے اندر اللہ نے بے شمار لاتعداد برکات رکھی تھی، اور بے شمار برکات کا ظہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے ہوا۔ طبقات ابن سعد میں یہ بات موجود ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو آگ کے اندر ڈالنا چاہا تو وہ آگ کے اندر ڈالنے کے لیے صحابی کو تیار ہو گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے آقا نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے صحابی کو یہ مشرکین مکہ جو ہے آگ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمار کے سر کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے عمار پر، جس طرح تو ٹھنڈی ہو گئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام پر۔ جس وقت یہ ارشاد فرمایا جملہ دست مبارک صحابی کے سر پر تھا، حضور فرما رہے تھے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا عمار پر، میرے صحابی پر، جیسا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عمار تیرا ابھی وقت نہیں کہ تجھے کافر قتل کر دیں۔ فرمایا تجھے تو قتل کرنے والی ایک باغیوں کی جماعت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنے دست مبارک کی جو ہے برکات ظاہر فرمائی کہ حضرت عمار پر آگ جو ہے وہ گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی،
کفار اور مشرکین کی آگ عمار پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ بعد میں ہونے والا واقعہ وہ اس کی جو ہے پیشن گوئی فرما دی۔ حضرت عمار کے لیے فرما دیا یہ تیرا مشرک کچھ نہیں کر سکیں گے، تو ان کے جو ہے مارنے سے نہیں مرے گا بلکہ تجھے تو ایک باغیوں کا لشکر شہید کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور خلافت میں شامی باغیوں کے لشکر نے آپ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ یعنی میرے آقا نے ایک تو جو ہے وہ یہ ارشاد فرما دیا عمار تجھے مشرک کچھ نہیں کر سکیں گے، تیری موت کا یہ وقت نہیں ہے، اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آگ گلے گلزار ہو گئی۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم آئے، تو ہم نے جب ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو بلایا اور فرمایا جلدی دسترخوان بچھا دو، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور پھر فرمایا ایک رومال بھی لے آؤ۔ لونڈی نے دسترخوان بچھا دیا، ایک رومال بھی لے آئی۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا لونڈی جو رومال لے کر آئی تھی بظاہر وہ تھوڑا سا میلا تھا، تو جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لونڈی کو، فرمایا اس رومال کو اس جلتے ہوئے آگ کے تندور کے اندر ڈال دو۔ وہ رومال لونڈی نے آگ کے اندر ڈال دیا، تندور میں آگ دھلک رہی تھی، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور وہ کپڑے کا رومال جب تندور کے اندر ڈال دیا گیا ہم حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت عباد بن عبد الصمد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جناب انس بن مالک نے آگ کے اندر سے وہ رومال باہر نکالا، جو پہلے جب ڈالا گیا تھا اس وقت تو میلا تھا، لیکن جب نکالا گیا تھا اس وقت چاندی کی طرح چمک رہا تھا، صاف و شفاف تھا۔ ہم نے حیران ہو کر عرض کیا ہے انس بن مالک اس میں کیا راز ہے؟ یہ کپڑے کا رومال ہے، آگ کا کام ہے جلانا، اس کی فطرت میں ہے، یہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے کیونکہ اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن جناب اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے اس رومال کو تندور کے اندر ڈالا اور دیکھتی ہوئی آگ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ لوہے کا بھی نہیں، یہ تو جو ہے وہ کپڑے کا بنا ہوا رومال ہے۔ تو حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ کہا کہ سنو اس کو آگ نے کیوں نہیں چھوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کپڑے کو آگ نے کیوں نہیں جلایا۔ اس میں راز یہ ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور میں نے رومال پیش بھی کیا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک اور اپنے منہ مبارک کو اس رومال سے صاف کیا اور پھر وہ رومال مجھے لٹا دیا۔ فرمایا اس کے بعد میں جس وقت بھی یہ میلا ہو جاتا ہے اس کو آگ کے سپرد کر دیتا ہوں، اس کی میل ختم ہو جاتی ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، آپ کے دستے پاک کو مس کرنے کی وجہ سے، آپ کے چہرہ انور کے ساتھ مس کرنے کی وجہ سے اس کو آگ نہیں چھوتی۔ معلوم یہ ہوا جو شے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ساتھ مس ہو جائے، دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں چھوئے گی۔ کہ تم اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا کام تھا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اور انہیں یہ بھی یقین اور ایمان تھا کہ میرے آقا کا منہ رکھا اس پر لگا ہے، میرے آقا کے دستے پاک اس کے ساتھ مس ہوئے، ان کا یقین تھا، ایمان تھا کہ کبھی بھی آگ اس کو نہیں جلائے گی، اس لیے آگ کے حوالے کیا۔ ورنہ صحابہ کرام کو حضور کے تبرکات جان سے بھی پیارے تھے، وہ اپنی جان سے زیادہ حضور کے تبرکات کو سنبھال کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان اور یہ یقین تھا
کہ اس کو آگ کے حوالے کروں گا، کبھی بھی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اس کے ساتھ اور میرے مصطفیٰ کا منہ مبارک اس کے ساتھ مس ہوا ہے۔ وہ نورانی ہاتھ مبارک ہے، دست مبارک ہے کہ جس میں کونین کی ساری نعمتیں اور کائنات کی ساری برکتیں اللہ نے جو ہے انہی ہاتھوں میں پوشیدہ فرمائی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الجامع الصحیح میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا، اور جامع الصحیح مسلم میں بھی یہ حدیث یعنی متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اوتیت مفاتح خزائن الارض، فرمایا اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں، اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں یعنی مجھے عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنے بھی خزانے تھے، جو کچھ کائنات کے اندر تھا، تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو امام طبرانی شریف میں اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے جس میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت مفاتح کل شیء، پہلی میں فرمایا تھا کہ زمین پر جتنے خزانے ہیں سب خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ اس دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر شے کی چابی اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع کی چابیوں پر قبضہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین پر قبضہ کر لیا۔ واہ واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات پر قبضہ کر لیا، کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو آپ کے قبضے میں نہ آئی، ہر شے کو اللہ نے آپ کے دستے مبارک میں دے دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ساری کائنات کی کنجیاں دی گئی، اور جبریل علیہ السلام ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو جو ہے وہ ابلغ گھوڑے کے اوپر رکھ کر میرے پاس لے آئے، اور وہ چابیاں مجھے عطا فرمائی، اور ان چابیوں کے اوپر ریشمی چادر تھی۔ الغرض کائنات کے ہر خزانے کی چابی اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہے، اور اس لیے فرمایا یہی وہ ہاتھ ہے اے محبوب جو تیرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اس لیے جب کفار پر میرے آقا نے مٹی ڈالی تھی یا کنکریاں پھینکی تھی تو اللہ نے فرمایا اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما، محبوب جو چیز آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ میں نے پھینکی ہے۔ مصطفیٰ کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا دست قدرت قرار دیا۔ یہی وہ ہاتھ ہے جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب سب لوگ نا امید ہو جائیں گے تو عزت کی، کرامت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک مختار بنا دیا۔ اور آپ کائنات میں خزانے تقسیم فرمانے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، یعنی خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ یعنی اے کائنات میں رہنے والوں، اے انسانوں، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ دینے والا اللہ ہے پر دیتا اپنے محبوب کے در سے ہے۔ اس لیے جامع صحیح
بخاری کے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ دینے والا ہے اور میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو دیتا ہے خدا دیتا ہے، پر وہ تقسیم میں کرتا ہوں، وَأَنَا قَاسِمٌ، تقسیم میں کرنے والا ہوں۔ اٹھاؤ بخاری شریف کتاب العلم جلد 1 صفحہ 16 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اور فتح الباری شرح بخاری کے اندر اسی حدیث کی شرح امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، اور عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر امام محمود عینی نے اس کی شرح فرمائی، اور تفہیم البخاری شرح صحیح بخاری میں علامہ غلام رسول رضوی نے اس کی شرح فرمائی، اور فیض الباری شرح صحیح بخاری میں انور شاہ کشمیری نے اس بات کی شرح کی کہ انما انا قاسم، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ دینے والا ہے۔ ملا کہتا ہے کہ وہ صرف علم تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف حضور علم تقسیم فرماتے ہیں۔ کیوں کہ اہل معانی کا قاعدہ ہے کہ جس فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے اس سے عموم مراد ہوتا ہے، نہ قاسم کا مفعول ذکر ہے، نہ یوتی کا مفعول ذکر ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ کیا مصطفیٰ تقسیم کرتے گئے؟ صرف علم نہیں بلکہ جو خدا دیتا ہے مصطفیٰ وہی تقسیم فرماتے گئے۔ صرف علم کی بات نہیں کہ مصطفیٰ علم تقسیم فرمانے والے گئے، مصطفیٰ کریم کائنات کی ہر شے تقسیم فرمانے والے گئے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا منکروں اور منکروں کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما صرف بشر ہیں، لیکن ان بصیرت کے اندھوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک اشارہ چاند کو توڑ دیتا ہے، ان کا ایک اشارہ سورج کو پلٹا دیتا ہے۔ یعنی ان عقل کے اندھوں کو، ان بے بصیرت لوگوں کو، ان جو ہے منکروں کو اور ان جو ہے بے ذوق لوگوں کو فقط محمد ایک انسان نظر آتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق اور آپ کی جو ہے حقیقت کے بارے میں انہیں علم نہیں، محض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، حالانکہ ان کا اشارہ تو سورج کو پلٹا دیتا ہے اور ان کا اشارہ چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس لیے یہی وہ دستے مبارک ہیں جب اٹھا کرتے اللہ کی بارگاہ میں کبھی خالی واپس نہ لوٹتے تھے، جو زبان عطر سے نکلتا تھا ہاتھ رخ انور پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس بات کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، وضو کروانے لگے، ربیہ نام ہے، مصطفیٰ نے یوں دیکھا ان کی طرف، فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پتا چلا مطلقاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگ لے، فلاں مانگ لے، فلاں نہ مانگ، فلاں مانگ لے، فلاں نہ مانگ، یہ مجھے دے، میں تجھے دوں گا، یہ نہیں دوں گا، یہاں نہیں، مطلقاً فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے جنت مانگ لی، مصطفیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ یعنی جس نے جو مانگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو عطا فرما دیا۔ نکلی ہوئی آنکھوں والے آئے، دستے مبارک سے آنکھ اٹھائی، آنکھ والی جگہ پر رکھی، ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا بخشی۔ جناب حضرت معوذ کٹا ہوا بازو لائے، بازو کے ساتھ جوڑا، اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ علی دکھتی آنکھ کے ساتھ آئے، مصطفیٰ نے لعاب دان لایا، اوپر ہاتھ پھیرا، مصطفیٰ کا ہاتھ جدھر سے گزرا اللہ نے شفا بخشی۔ اور جس بیمار کے پاس جو بیمار آپ کے پاس آیا، جس کی بیماری پر آپ نے اپنا دستے کرم رکھا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ اس لیے جنگ بدر میں میرے آقا نے صحابہ کرام کے سامنے زمین پر اپنے دستے پاک سے چند لینے لگائی اور فرمایا سن لو، کل کفار اور مشرکین یہاں مریں گے
کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جب جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے دیکھا جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنے دستے بازو سے اپنی انگلیوں سے نشان لگائے تھے، 1 انچ بھی جو ہے کافر آگے پیچھے نہ تھا۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی انگلیوں میں یہ طاقت اور یہ کمال رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جمیع صحابہ نے حضور کو دیکھا بحالت نماز، آپ نے ایک قدم اٹھایا، آگے کیا، اپنا دست کرم آسمانوں کی طرف اٹھایا اور پھر نیچے کر لیا۔ چند مرتبہ ایسے ہوا، پھر جب نماز مکمل ہوئی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نماز کے اندر بحالت نماز میں آپ نے ایک مرتبہ اپنا قدم آگے اٹھایا، پھر پیچھے کیا اور پھر اپنا ہاتھ اٹھایا اور آسمانوں کی طرف بلند کیا، اس میں کیا راز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، بحالت نماز کے اندر میری نگاہ جنت میں پہنچ گئی۔ جنت میں ایک خوشہ تھا، ایک درخت کے ساتھ لگا ہوا پھل تھا، میں نے اس کو توڑنا چاہا، اگر میں توڑ لیتا تو پھر تمہارے لیے رہتی دنیا کے لیے کافی ہوتا۔ بتانا جو مقصد ہے، نگاہ مصطفیٰ میں یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ مصطفیٰ زمین پر کھڑے گئے، نگاہ جنت کے اندر ہے۔ لیکن دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ زمین پر کھڑے گئے، ہاتھ جنت کے اندر ہے، ہاتھ جنت کے اندر ہے۔ جہاں ہاتھ میرے مصطفیٰ کے پہنچتے ہیں، کائنات میں کسی انسان کے وہاں ہاتھ نہیں پہنچے۔ جہاں انگلیاں میرے مصطفیٰ کی پہنچتی ہے، کائنات میں کسی کی انگلیاں وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں۔ تیرے ہاتھ کیا، پوری کائنات کے انسانوں کے ہاتھ ایک طرف ہو جائیں، ان کی انگلی کا اشارہ وہ سب پر بھاری ہے، ان کی انگلی کا اشارہ سب ہاتھوں پر بھاری ہے۔ پوری کائنات کے ہاتھ ایک طرف ہو جائیں، پوری کائنات کے ہاتھوں کی قوت ایک طرف ہو جائیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو رب نے قوت رکھی ہے، جو مصطفیٰ کی انگلیوں میں اللہ نے قوت رکھی ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے کمال رکھا ہے، پوری کائنات کے کسی انسان کے اندر بھی نہ وہ کمال ہے، نہ وہ قدرت ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ فضیلت ہے، نہ وہ شان ہے، نہ ہی وہ مقام ہے جو مصطفیٰ نے جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی ہاتھ کی انگلی کے اندر رکھا ہے۔ کیونکہ کائنات کے سارے لوگ اگر کہیں کہ سورج مڑ آئے، چاند ٹکڑے ہو جائیں، تو رب کی عزت کی قسم ہے نہ سورج مڑے گا، نہ چاند کے ٹکڑے ہوں گے، نہ درخت بھاگے گا، نہ کنکر کلمہ پڑے گا، نہ کوئی جو ہے وہ قریب آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک اشارہ، آدھی انگلی اٹھے تو چاند کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج بھی واپس آئے گا، درخت بھی کلمہ پڑھیں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، کنکریاں بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گی۔ جدھر ہاتھ انگلی کا اشارہ ہوگا، اللہ پوری کائنات کو اس طرف پلٹا کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ جس ہاتھ کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ اے تیرا ہاتھ نہیں ہے، تے میرا ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی امام محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح بخاری میں جو ہے باب قتل ابی رافع کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے ان کے جو ہے وہ قلعے میں داخل ہوئے، اور کیونکہ وہ ابو رافع یہودی جو تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دشمن تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، تو آقا کے دشمن کو واصل جہنم پہنچانے کے لیے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قلعے کے اندر تشریف لے گئے، اس کو واصل جہنم کیا۔ رات اندھیری تھی، جب اس کے مکان سے واپس ہونے لگے، دیوار اونچی تھی، اس دیوار سے جب چھلانگ لگائی، نیچے زمین پر پہنچے تو پنڈلی آپ کی جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ لات ٹانگ کی پنڈلی صحابی رسول کی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ فوراً سر کا امامہ اتارا، پنڈلی کو باندھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے عبداللہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو فقط علم تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو فقط اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میں
میں تو فقط جو ہے اللہ کے احکام تو تم پر پہنچانے والا ہوں. نہیں. آج جامع صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، پر بخاری اس کو آئے گی جس کے دل میں آقا کی محبت ہوگی، بخاری والے کی محبت ہوگی. کیونکہ بخاری والا جو تھا جس نے بخاری لکھی، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹھا مارتا تھا. جس وقت مصطفیٰ کی حدیث کو لکھتا تھا، پہلے غسل کرتا تھا، وضو کرتا تھا، اچھا لباس پہنتا تھا، اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کرتا تھا. یہ کیوں کرتا تھا؟ مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں ٹھاٹھا مار رہی تھی. لہذا بخاری اس کو آئے گی، یا بخاری کی سمجھ اس کو آئے گی جس کے دل میں بخاری والے کی محبت، اور جس نے بخاری میں جو کچھ لکھا، جس کے بارے میں لکھا، اس کی محبت ہوگی تو تب بخاری سمجھ آئے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. بنا عشق محمد جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، ان کو بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. ان کو بخاری نہیں آتی، بس ان کی زبانوں پر بخاری بخاری ہوگی اور اندر سے فارغ ہیں. زبانوں پر بخاری بخاری، اندر سے فارغ، اندر سے پتہ ہی نہیں بخاری کے اندر ہے کیا، بخاری والا امام کیا کہتا ہے. بخاری والے امام نے مصطفیٰ سے کس قدر محبت کی اور جو ہے عشق کیا. حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرا سنایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی اپنی ٹانگ کو زمین پر پھیلا دے، اپنی ٹانگ کو لمبا کر دے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمانے پر صحابی نے اپنی ٹانگ کو زمین پر پھیلا دیا. میرے مصطفیٰ نے اپنا دستے کرم ان کی ٹانگ پر پھیرا. رب کی عزت کی قسم ہے، ایسا کائنات میں کوئی طبیب ہے، ایسا کائنات میں کوئی قوت ہے، ایسی کائنات میں کوئی دوا ہے، ایسی کائنات میں کسی دعا کے اندر شفا ہے کہ جو اس قدر جو ہے وہ تیز اثر رکھتی ہو. ادھر ہاتھ گزرتا گیا، پیچھے سے ہڈی جڑتی گئی، ہاتھ پھرتا گیا، ہڈی جڑتی گئی، درد کا نام و نشان تک نہ رہا. اٹھا بخاری. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان اور قدرت عطا فرمائی. محبوبہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی بھی سائل آ جائے، کوئی بھی سوال کر دے، مت جھڑکنا، کیونکہ ہم نے آپ کو غنی کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو غنی بنا کر بھیجا ہے. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے، اللہ بھی غنی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے اپنے فضل سے. تو لہذا محبوب کوئی آئے، کوئی مسئلہ لے کر آئے، کوئی سائل آئے، کوئی سوال کرے، جو کچھ مانگے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. لہذا تم نے لا نہیں کہنا، تم نے بھی عطا کر دینا ہے. جدھر سے ہاتھ ہے دست کرم مصطفیٰ کا پھرتا گیا. کسی کا ہے ہاتھ ایسا؟ کوئی کہتا جی ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں. کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے، میرے آقا کے ہاتھ جدھر سے گزرے ہڈیاں جڑ گئی، درد جاتا رہا، شفائیں مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ غلاموں فرمانو، حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں دستے کرم پھرا، جب ہٹا میری ٹانگ بالکل صحیح سلامتی، درد کا نام و نشان تک نہ، ہڈی جڑ گئی، ہڈی جڑ گئی. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا جان فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام قبول کرنے کا باعث آپ کے جسم سے ایک معجزے کا ظہور ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. فرمایا کیا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چاچا جان فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا زمانہ تھا، آپ گہوارے میں تھے، آپ جھولے میں تھے، جھولا ہل رہا تھا اور آپ کی انگشت مبارک، آپ کی انگلی اس طرح آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا آسمان کا چاند ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، جدھر انگلی ہل رہی تھی
چاند ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کو جواب کا ارشاد فرمایا۔ دلائل النبوہ میں امام باقی نے اس بات کو نقل کیا، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیا، متعدد اور بھی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے چچا جان، ہاں ہاں میں چاند کے ساتھ باتیں کرتا تھا، چاند میرے ساتھ باتیں کرتا، میں چاند کے ساتھ باتیں کرتا، چاند مجھے رونے سے بہلاتا، جب میں روتا وہ مجھے بہلاتا، چپ کرتا، اور جب وہ اللہ کے عرش عظیم پر سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدے کی آواز کو سماعت کرتا۔ ایک تو چاند جدھر انگلی اٹھتی چاند ادھر دوڑتا تھا، اور دوسری بات چاند کا سجدہ کرنا، تسبیح پڑھنا، مصطفیٰ کی سماعت مصطفیٰ بھی لاجواب ہے، انگلی مصطفیٰ بھی لاجواب ہے، کیونکہ عرش عظیم کے پاس سجدہ کرنا، تسبیح پڑھنا، اور اس تسبیح کی آواز کو میرے مصطفیٰ کا گہوارے کے اندر سننا، یہ بہت ہی بڑی سماعت، یہ عظیم معجزہ ہے۔ اور پھر انگلی کا ہلنا، حرکت میں آنا، اور آسمانوں پر جو ہے وہ چاند کا ادھر ادھر دوڑنا، یہ بھی جو ہے عظیم جو ہے وہ کمال اور معجزہ ہے۔ اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ یہ نور ہے نا، تو نور کا کھلونا بھی تو نور ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برتن جب پیش کیا گیا، اور پھر ساتھ عرض بھی کر دیا گیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اس برتن کے اندر رکھ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، تم کتنے آدمی تھے جنہوں نے اس پیالے کے اندر سے ابلنے والے پانی کو پیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم 300 صحابہ تھے جنہوں نے انگلیوں سے پانی جو نکلا تھا پیالے میں چشمے جاری ہو گئے تھے، ہم نے 300 صحابہ نے پانی کو پیا ہے۔ الجامع الصحیح بخاری نے اس حدیث کو بخاری کے اندر 3572 نمبر حدیث یہ لکھی ہے، اور اسی کے تحت دوسری حدیث امام بخاری نے دوسری حدیث اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اور دوسری کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود جید صحابہ میں سے وہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مشکیزے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، انگلیوں سے 5 دریا پانی کے جاری ہو گئے۔ ایک تیسری حدیث میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے تیسری حدیث لکھی ہے الجامع الصحیح کے اندر، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس تیسری حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ کے دن لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں، اور جو ہے ہم بھی پیاسے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں میرے آقا نے اپنے دستے مبارک کو رکھا اور انگلیوں کو اس پیالے کے اندر رکھا، تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس انگلیوں سے 5 دریا پانی کے جاری ہو گئے۔ اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا، اے جابر تم کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پانی پیا؟ انہوں نے کہا، ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی تھا، لیکن ہم 1500 تھے جنہوں نے انگلیوں سے نکلنے والا پانی خود بھی پیا،
جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیجئے۔ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ کمال لکھا ہے، نبی کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دستے مبارک کو دیکھ کہ ان کی ہاتھوں سے تو اللہ نے اپنی جو ہے وہ پانی کی رحمت کے 5 دریا جاری کر دیے اور صحابہ نے ان پانی کو نوش کیا، حالانکہ ہاتھوں کے اندر خون ہے، انگلیوں کے اندر خون ہے، پانی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جب پیالے یا مشکیزے کے اندر رکھا، اللہ نے 5 دریا پانی کے جاری فرما دیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا جو کلام ہے ہدایت بخشش میں، جب بھی کوئی شعر پڑھتا ہے آپ کا اعلیٰ حضرت کا، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، یا جا کر قرآن کے اندر ملتا ہے یا حدیث مصطفیٰ میں جا پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یا قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، ایک لفظ بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس قدر جو ہے عشق و محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب کی شان اور عظمت بیان کی۔ اس حدیث پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی انگلیاں جو ہے وہ پیالے میں رکھی گئی یا مشکیزے میں رکھی گئی تو پیاسے ٹوٹ کر آئے، صحابہ ٹوٹ کر دوڑے اس طرف جہاں سے دریا پانی کے نکلے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے، واہ 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 واہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ کی شان ہے کہ ندیاں، 5 ندیاں، 5 دریا، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے، واہ واہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے 5 دریا جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کی انگلیوں پر کروڑوں سلام ہو کہ جن سے اللہ نے جو ہے وہ 5 دریا جو ہے وہ پانی کے جاری فرما دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو کچھ سماعت کرتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، جو کچھ آپ فرماتے ہیں سنتا ہوں اور پھر وہ بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اچھا زمین پر چادر بچھا دو۔ ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، حضور نے اس طرح لپ بری، بظاہر خالی تھی، اس طرح لپ بری اور چادر کے اوپر چھوڑ دی اور فرمایا اٹھاؤ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اس کے بعد جو مصطفیٰ نے فرمایا کبھی بھولا ہی نہیں، جو بھی فرمایا کبھی بھولا ہی نہیں۔ حضور نے ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرمایا۔ یہی ابو ہریرہ بھوک کی شدت میں حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک پیالہ حضور کی بارگاہ میں دودھ کا پیش کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ جو وہاں مسجد نبی میں کونے میں بیٹھے رہتے تھے، صحابہ جن کا گھر بار نہیں تھا، وہاں بیٹھے رہتے، حضور کا دیدار کرتے رہتے، حضور کے احکام پر عمل کرتے رہتے۔ آج بھی مسجد نبی میں وہ چبوترا اصحاب صفہ کا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ دل میں خیال آیا، مجھے کئی دن ہو گئے بھوک اور پیاس سے، اور یہ پیالہ تھوڑا سا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اور پھر حضور کا حکم تھا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کو بلا لائے، وہ 70 تھے۔ کتنے تھے؟ وہ 70 تھے، 70 بندے حضور کی بارگاہ میں، ایک تھوڑا سا چھوٹا سا پیالہ دودھ کا، اور وہ کئی دن سے وہ بھوکے اور پیاسے۔ حضور علیہ السلام نے جب 70 صحابہ اکٹھے ہو گئے، فرمایا، ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا لو اور ان کو پلاؤ، پہلے ان کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کے حکم کے مطابق ایک کو دیا، اس نے پیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، حتیٰ کہ سب کو دیا۔ سب دودھ سے پیٹ بھر کر سیراب ہو گئے، یعنی سب سیر ہو گئے، سب نے پیٹ بھر لیا۔ آخر میں حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، تم پیو، اب تم پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے، میں نے پینا شروع کر دیا، جب میں نے اپنا منہ ہٹایا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا، اور جب ہٹایا
حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اور پیو، میں عرض کی تھی سونے نکو نک ہو گیا ہوں گنجائش کوئی نہیں، نکو نک ہو گیا ہوں گنجائش کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا لاؤ میری طرف، حضور نے باقی بچا ہوا دودھ نوش فرمایا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام سی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام سی، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، 70 پینے والے مصطفیٰ پلانے والے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو، خلق کے حاکم ہو، خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا اور تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا، تو جب مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جائیں، لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کیسے کروں گا، لوگوں کے مقدمات آئیں گے فیصلے کیسے کروں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست کرم، اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ، اے اللہ اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس وقت سے لے کر تا دم حیات جو بھی مقدمہ آتا ایک ذرا برابر بھی غلطی میں نے کی، مصطفیٰ کے ہاتھ کی یہ برکت تھی جو بھی فیصلہ کیا حق کیا۔ اس لیے صحابہ اکرام اپنے مقدمات علی کے پاس لے جاتے، کیونکہ علی مقدمات میں حق فیصلہ فرمانے والے ہوا کرتے تھے۔ آپ کا ایک بھی مقدمہ ایسا ہے جس میں ذرا برابر بھی کوئی غلطی کی شک و شبہ ہوا ہو، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت ہے۔ اور اسی طرح ایک دن حضور حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی ان کے گھر میں تشریف لے گئے، تو حضرت عمران فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا چہرہ زرد تھا، ان کا چہرہ زرد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چہرہ زرد دیکھا، چہرہ زرد کیوں تھا؟ کئی دن کا فاقہ تھا، بھوک کی وجہ سے چہرہ زرد تھا۔ کیا حالت تھی نبی کی آل کی، کئی دن کے افاقے، مگر پوری کائنات کو جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرما رہی ہیں۔ ہر کوئی سائل جو سوال لے کر آتا ہے لا کبھی نہیں فرمایا عطا کرتے ہیں، لوگوں کی عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اپنا حال یہ ہے کہ کئی دن فاقے ہیں، بھوک ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، لیکن حرف شکایت نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، رنگ زرد دیکھا، حضرت عمران فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے والی جگہ پر جہاں ہاتھ ڈالا جائے تو ہار پہنچتا ہے، اس جگہ پر اپنا دست مبارک رکھا، یہاں دست مبارک رکھا اور عرض کیا اے اللہ، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے، اے پست کو بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد کو بلند کر دے، فاطمہ بنت محمد کو بلند کر دے، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے، اے نچلوں کو اونچے کرنے والے، اے جو ہے وہ پستوں کو بلند کرنے والے، میری بیٹی کو فاطمہ کو بلند کر دے۔ حضرت اور یہ بات فرمائی اور دست مبارک ہٹا دیا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ابھی تو چہرہ زرد تھا، لیکن جیسا حضور نے دست مبارک کا ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، بھوک کے اثار ختم ہو گئے، بھوک کے اثار ختم ہو گئے۔ میں چند دنوں کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ملا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے عمران، اس دن کے بعد اب تک مجھے بھوک نے نہیں ستایا،
میرے آقا کے دست مبارک نے بھوک ختم فرما دی، بیماروں کو شفا عطا فرما دی، آنکھ نکلی ہوئے کو آنکھ عطا فرما دی، اور ہڈیاں ٹوٹے ہوئے کو ہڈیاں درست فرما دی، چاند کے ٹکڑے کر دیے، سورج کو واپس کیا، کنکریوں سے کلمہ پڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کے چہرے پر اپنا دست پاک پھیرا۔ حضرت خزیمہ کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دست مبارک پھیرنا تھا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرتے دم تک، آخری عمر تک نہ آپ کے چہرے کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید ہوا، اور نہ ہی آپ کے چہرے کا جو بڑھاپے میں تغیرات آ جاتی ہے، جھلڑیاں پڑ جاتی ہے، نہ وہ تغیرات آئے۔ آخری بڑھاپے میں بھی آپ کا چہرہ نوجوان مرد کی طرح تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ پھرے تھے۔ اسی طرح یعنی بڑھاپے کے آثار ہی ختم فرما دیے، بڑھاپے کے آثار ختم کر دیے، اور جو داڑھی مبارک تھی اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا، وہ سیاہ تھا، حالانکہ پورا جسم بڑھاپا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع صحیح ترمذی کے اندر امام محمد عیسیٰ ترمذی نے سیاہ ستہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے سر پر اور میری داڑھی چہرے پر پھیرا، تو راوی کہتے ہیں 100 سے زائد سال ان کی عمر ہو گئی، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی۔ ان کا چہرہ بالکل جوانوں کی طرح تھا، اور سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے دست مبارک پھیرا اور ساتھ یہ کہا اے اللہ اس کو زینت عطا فرما دے، اے اللہ سے زینت عطا فرما دے۔ ساری بڑھاپے تک وال داڑھی کے اور سر کے جو ہے وہ سیاہ کے سیاہ رہے، اور جو ہے چہرے پر ایک جلڑی کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک بل نہ تھا، ایک شکن نہ تھا، اور چہرہ روشن تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح، جوانوں کی طرح روشن تھا، کیونکہ مصطفیٰ کا ہاتھ پھرا تھا۔ مکے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رکانہ، دنیا کائنات کے بڑے بڑے بہادر پہلوان اس کے آگے کچھ نہیں تھے، بڑا طاقتور تھا، دور دراز سے لوگ اس کے ساتھ کشتی کرتے تھے لیکن ہار جاتے، اس کے اندر طاقت نہیں تھی۔ رکانہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو بھی امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جامع صحیح بخاری میں جو ہے وہ اس کو نقل کیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس طرف تشریف لے گئے جدھر وہ رہتا تھا، صحابہ کرام کو پتہ چلا، آپس میں کہنے لگے ادھر تو ظالم وہ رکانہ پہلوان رہتا ہے، یہ ہمارے آقا کو تکلیف نہ دے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ پریشان ہوئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کے ساتھ ہو گئی، رکانہ پہلوان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دیکھتے ہی فرمایا رکانہ تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا، خوف نہیں ہوتا؟ تو اللہ کی وحدانیت کا اور میری رسالت کا کہ گواہی کیوں نہیں دیتا، یعنی اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس نے کہا اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا اگر میں تجھے بشا دوں پھر، اگر میں تجھے بشا دوں پھر؟ اس نے کہا میں ایمان لے آؤں گا۔ اسے پتا تھا، اپنی قوت پر، طاقت پر گھمنڈ تھا، ناز تھا کہ آج دن تک میں کسی سے ہرا نہیں۔ تو وہ پہلوان جس سے بڑے بڑے پہلوان جنگتے تھے، بھاگتے تھے، شکست کھاتے تھے، میرے آقا نے فرمایا اگر میں تجھے بچھا دوں تو پھر؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا پھر تیار ہو جا۔ میرے آقا کے بازوؤں میں اللہ نے یہ قدرت رکھی تھی، یہ طاقت رکھی تھی۔ یار کہاں 360 فرشتے سورج کو کھینچ کر لانے والے، ادھر سے ادھر لے کر جانے والے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا ان کی طاقت کہاں گئی؟ یہ رکانہ پہلوان کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیار ہو جا کشتی کے لیے۔ اس نے کہا تیار ہوں۔ میرے آقا نے جٹ اپنا بازو اس کی طرف کیا اور زمین پر دے مارا۔
ایک بازو سے زمین پر گرا دیا۔ اس کی عقل حیران ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے پھر دعوت دی آپ کو، آپ نے پھر گرا دیا۔ اس نے پھر دعوت دی، آپ نے پھر گرا دیا۔ جب تیسری مرتبہ گرایا، وہ حیران پریشان ہو کر کہنے لگا آپ بڑی شان والے ہیں۔ پہلوان کیا کہنے لگا؟ آپ بڑی عظیم شان والے ہیں، آپ عظیم شان والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بازوؤں میں اللہ نے یہ قدرت اور طاقت رکھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں خندق کھودی، خندق صحابہ نے خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی، کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی، ہر صحابی نے اپنا حربہ استعمال کیا چٹان کو ختم کرنے کے لیے، چٹان کو توڑنے کے لیے، چٹان کے جو ہے وہ پرزے ریزہ کرنے کے لیے ہر صحابی نے جتن لگائے، لیکن ان کی کوشش رائے گاں گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک زمین پر کھودتے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے چٹان آ گئی ہے بہت بڑی، جو اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے اپنی آستین کو اوپر کیا۔ کیا نظارہ ہوگا جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صحابہ نے اس کیفیت میں دیکھا ہوگا۔ میرے آقا نے اس طرح آستین چڑھائی اور فرمایا کندھال پکڑاؤ، اور جس وقت کندھال پکڑی، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک ضرب لگی اس چٹان پر تو وہ چٹان ریت کی طرح ریزہ ہو گئی، وہ چٹان ریت کی طرح ریزہ ہو گئی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی بازو لا تو صحیح ایسا، کائنات میں سارے انسان اکٹھے کر لے، تمام انسان اکٹھے کر لے، مصطفیٰ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے، میرے آقا کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے اس قدر کمال اور اس قدر جو ہے وہ فضیلت اور مقام اور مراتب اللہ نے اپنے محبوب کے بازوؤں کے اندر اور انگلیوں کے اندر اس قدر رکھے تھے، کائنات میں کسی کی انسان کے ہاتھوں میں یا بازوؤں میں وہ قوت، وہ کمالات، وہ خوبیاں نہیں ہے، نہ قیامت تک ہوگی جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اسی پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔